وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سامعین کرام، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 4 تاریخ بروز سنڈے مغرب ٹو عشاء ہم لوگ مسجد عباد الرحمن میں ایک تربیتی پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اور اعلان کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج آپ کے سامنے نماز کے واجبات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے نماز کی جو شرطیں تھیں اس پر پڑھی ہے، اور جو نماز کے ارکان ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب آج 10 منٹ کے اندر ہم آپ لوگوں کو بلا کر کے دیکھیں گے کہ کس کو کتنا یاد ہے نماز کی شرطیں اور نماز کے ارکان۔ اس کو پوچھنے کے بعد اور آپ لوگوں کو کھڑے ہو کر کے یہاں پر جواب دینے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے نئے درس میں، جس کو نماز کے واجبات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے درس کو پیش کریں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلے نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 9 شرطیں ہیں۔ کوئی ایک اٹھ کر کے آئے اور 9 شرطیں گرا دے۔ یہاں پر آ جائیے، پہلے آئیے، ایک کوئی شروع کرے تو اس کے بعد۔ ہاں، نماز کے 9 شروط میں نمبر 1 اسلام قبول کرنا، نمبر 2 عقیدت ہونا، نمبر 3 اچھی اور بری کی تربیت ہونا، نمبر 4 باوضو ہونا، نمبر 5 شرمگاہ کو چھپانا، نمبر 6 صاف اور پاک ہونا، نمبر 7 نیت کرنا، نمبر 8 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 9 وقت کا داخل ہونا۔ ہاں آ جائیے بیٹا، ہاتھ پہلی مرتبہ۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ اسلام قبول کرنا۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں پہلے بتاؤ؟ 9 شرطیں ہیں۔ ہاں اب گنائیے۔ اسلام قبول کرنا، ہاں بولتے جاؤ، گندگی سے پاک صاف رہنا، چلیے۔ گندگی سے پاک صاف رہنا، اس کے بعد؟ ہاں چلیے، 3 ہو گیا۔ ابھی اور کوشش کیجیے۔ نماز میں آتے ہیں، ہاں بولو۔ اچھے اور بری کی تمیز کرنا، اوکے، ہاں عقلمند رہنا، چلیے، ماشاء اللہ۔ اور آگے؟ مسجد میں آتے ہیں تو چہرہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف، ہاں قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور گندگی سے پاک صاف رہنا، وہ ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ نیت کرنا، نیت کرنا، اس کے بعد وقت کا داخل ہونا۔ تو یہ نماز کی 9 باوضو ہونا۔ چلیے، اسی کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ تو آپ نے پڑھا، نماز کی شرطیں پڑھ چکے ہیں، ہو گئی نا نماز کی شرطیں؟ نماز کی شرطیں بھی پڑھ چکے ہیں، نماز کے ارکان بھی پڑھ چکے ہیں،
اب کیا پڑھنا ہے؟ نماز کے واجبات کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے نماز کے کتنے واجبات ہیں ان کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ تو نماز کے 8 واجبات ہیں۔ کتنے؟ 8 واجبات ہیں نماز کے۔ کتنے ہیں؟ 8 واجبات۔ ہاں، ترتیب وار بالکل غور سے سنیے، 8 گنائیں گے، پھر اس کے بعد ایک ایک کی تشریح کریں گے اور پھر باری باری آپ کو بلا کر کے یہاں پر پوچھیں گے۔ پہلا ہے تمام تکبیرات۔ تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہنا سوائے پہلی تکبیر کے، پہلے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سب واجبات میں داخل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ اور دوسرا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ اور تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا۔ چوتھا ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا۔ کس میں؟ ہاں۔ پانچواں ہے سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہنا۔ اور چھٹا ہے رب اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان میں کہنا، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ مکمل طور سے دعا ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد 7واں ہے تشہد اول۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اسی کو اس میں جو 2 رکعت کے درمیان میں بیٹھیں گے تو اس کو تشہد اول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 7 ہو گیا۔ اور 8ویں ہے تشہد اول کے لیے بیٹھنا، ہے نا؟ تشہد اول کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ نماز کے 8 واجبات ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ نماز کے 8 واجبات ہوئے۔ تو پہلا میں نے کیا بتایا؟ تمام تکبیرات۔ تمام تکبیرات یعنی پہلی تکبیر کو چھوڑ کر، تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر جتنے مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے یہ پہلا واجبات میں، یہ پہلا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا بولا ہوں؟ ہاں، تمام تکبیرات کا کہنا یعنی اللہ اکبر کا کہنا۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے، یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے جتنی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا آپ کو بھی اللہ اکبر اپنے من میں کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی واجب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ اب اس کے بعد سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا ہے۔ کس میں کہنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ ہر حال میں واجب ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا۔ پہلا کیا؟ ہاں، تمام تکبیرات کہنا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ کیا جواب دینا ہے؟ تمام تکبیرات کہنا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ اس کے بعد کیا میں نے بتایا؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا کتنی مرتبہ؟ ہاں، 1 مرتبہ واجب ہے، اور اس کے بعد آپ اگر کہنا چاہتے ہیں
تو 3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا. پھر تیسری چیز ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. کیا کہنا؟ صرف امام کو یا مقتدی کو؟ سبھی کو. قول سمیع اللہ لمن حمدہ للامام والمنفرد. امام کو بھی کہنا ہے اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو کہنا ہے ساتھ میں. پھر اس کے بعد جو دعا ہے اس کو پڑھنا ہے. تو تیسرا کیا ہوا؟ غور سے سنیے ابو بکر، غور سے ادھر. تیسری چیز کیا ہے؟ اور چوتھا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. لیکن اس کو بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں پورا پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مطلب اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل کیا ہے کہ مکمل طور سے پڑھا جائے، ہے نا. جیسے اب اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی چل جائے گا، لیکن پورا دعا اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی بہتر ہے نا. تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ تیسری واجب ہے. اور یہ سمیع اللہ لمن حمدہ امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، جو پیچھے ہیں یا تنہا پڑھ رہے ہیں، سب کو کہنا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی واجب کیا کہنا ہے؟ رکوع کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا امام کو بھی پڑھنا ہے اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. امام بھی پڑھیں گے اور مقتدی جو پیچھے کھڑے رہیں گے ان کو بھی پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات نا. تو چوتھی واجب ربنا ولک الحمد امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی ہے. پانچویں چیز سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پڑھنا ہے؟ کس جگہ پر؟ غور سے سننا، سب کو میں کھڑا کروں گا اور یہ کیمرے میں آؤ گے سب. تو سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پر کہنا ہے؟ سجدے میں. کتنی مرتبہ واجب ہے؟ ہاں، 1 مرتبہ کہنا واجب ہے ہر کسی کے اوپر. جو بھی نماز پڑھ رہا ہے 1 مرتبہ اس کو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا واجب ہے. اس کے علاوہ 3 مرتبہ کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر چھٹی چیز ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا. کون سی دعا ہے؟ ہاں، دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ ماشاء اللہ. اور کس کو یاد ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یاد ہے؟ ابھی بلاتا ہوں. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تشہد اول کرنا. تشہد اول کرنا. اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو پہلی تشہد ہوگی اسی کو تشہد اول کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ 4 رکعت والی جب نماز ہوگی تو اس میں کتنے تشہد ہیں؟ 2 ہے نا. تو پہلے کو تشہد اول کہیں گے. تو یہ بھی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. والجلوس لہو. 8ویں چیز کیا ہے؟ تشہد اول کے لیے بیٹھنا. کیا کرنا؟ تشہد اول کے لیے بیٹھنا. یہ نماز کے 8 واجبات ہوئے. کتنے ہوئے؟ اچھا، ہم لوگ کیوں اس کو پڑھتے ہیں؟ بھائی ارکان ہے، واجبات ہے، آخر کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ پتا ہے؟ ہاں، نماز کو مکمل کرنے کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کس کے چھوٹنے سے رکعت پورا کرنا پڑے گا اور کس کے چھوڑنے پر رکعت نہیں بلکہ سجدے سہو سے کام چل جائے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ کس کے؟ شروع تو یار ابھی نماز نہیں شروع کیے ہونا تھا. ہاں، ارکان اگر چھوٹیں گے، اگر کوئی جان، غور سے سننا اس بات کو. سنو بیٹا، غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تبھی جا کر کے آپ کو
फ़र्क मालूम होगा, वाजिबात क्या है, अरकान क्या है, क्या छूटेगा तो आपको रकत पूरा करना पड़ेगा, और कौन सी चीज़ छूटेगी तो आपको सजदे सहव करना पड़ेगा। दोनों में फ़र्क याद कीजिए। अगर अरकान छूटते हैं, क्या छूटते हैं? अगर कोई जानबूझ करके छोड़ता है, हो सकते हैं ना ऐसे भी लोग, अगर कोई जानबूझ करके सजदा छोड़ दिया, रुकू छोड़ दिया, हाँ, या इसके अलावा जो भी अरकान है उसको छोड़ दिया जानबूझकर, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बातिल, मतलब उसकी नमाज नहीं मानी जाएगी। किसकी? किसकी? अगर कोई जानबूझ करके अरकान छोड़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने गलती से छोड़ दिया, हो सकता है ना, गलती से छूट सकता है ना, तो अगर उसको बताया गया या उसको याद आ गया कि मुझसे सजदा छूट गया है, मुझसे कोई और चीज़ छूट गई है अरकान में से, तो अब वो क्या करेगा? जिस रकात में जो छूटा है उसको पढ़ करके सजदे सहव कर लेगा। समझ में आ गया ना? लेकिन कैसे पता चलेगा कि सिर्फ वही पता चल जाता है ना कि जो रकात छूट गया है, रुकू छूट गया है, पता चलेगा ना, या किसी ने बता दिया। हाँ, तो जैसे अब पूरी रकात पूरा करना पड़ेगा। अरकान अगर छूट गया है तो पूरी रकात उसको पूरा करना पड़ेगा, चाहे सजदा छूट जाए, चाहे रुकू छूट जाए, चाहे और जो रुकन है वो छूट जाए, उसको एक रकात पढ़ना पड़ेगा। तो अगर भूल करके किसी से छूट जाता है अरकान और उसको पता चल जाता है तो उसको क्या करना है? रकात पूरा करना है ना? हाँ, एक रकात उसको पढ़ना पड़ेगा जिसमें जो गलती हुई। लेकिन जानबूझ करके कोई कर रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। जानबूझ करके कोई रुकू छोड़ दे रहा है, जानबूझ करके अगर कोई सजदा छोड़ रहा है, जानबूझ करके अगर दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता है, जानबूझ करके जो और रुकन है उसको नहीं करता है, तो ऐसे में उसकी नमाज नहीं होगी। किबले की तरफ चेहरा नहीं कर रहा है, वक्त नहीं आया है, पढ़ रहा है, जानबूझ करके पढ़ रहा है, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन गलती से अगर हो गया तो उसको वो रकात पूरा करके सजदे सहव कर लेना है। ये अरकान का मतलब हुआ। समझ में आ गया ना? अभी मैं पूछता हूँ, सबसे एक एक करके हम बुलाऊंगा। और वाजिबात में क्या फ़र्क है पता है? वाजिबात में जिसने जानबूझ करके वाजिब चीज़ को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? वाजिब चीज़ को जिसने जानबूझ करके छोड़ दिया तो फिर उसकी भी नमाज नहीं होगी। जानबूझ करके छोड़ रहा है, जानबूझ करके वो छोड़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने गलती से छोड़ दिया, हो सकता है ना, गलती हो सकती है ना, अगर किसी ने गलती से छोड़ दिया तो उसको सिर्फ सजदे सहव करना रहेगा। क्या करना रहेगा? हाँ, वाजिबात के बारे में गौर से सुनो। वाजिबात, अगर कोई जानबूझ करके वाजिबात को छोड़ता है, यानी तकबीरात को नहीं कहता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मालूम है लेकिन फिर भी नहीं कह रहा है, ठीक है, या समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कह रहा है, रब्बना वलकल हम्द नहीं कह रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में नहीं कह रहा है, सुबहान रब्बियल आला सजदे में नहीं कह रहा है, या रब्बि ग़फ़िरली ये नहीं कह रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। समझ में आ गई बात ना? जानबूझ करके अगर कोई वाजिबात को छोड़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। सुन रहे हो ना बेटा? समझ में आई बात? जानबूझ करके अगर कोई वाजिबात को छोड़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। कोई अल्लाह अकबर नहीं कहता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। या रब्बना वलकल हम्द नहीं कहता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। जानबूझ करके, शर्त लगाना है, जानबूझ करके। लेकिन अगर किसी ने गलती में छोड़ दिया, गलती से छोड़ दिया, तो उसकी नमाज हो जाएगी ना? गलती से, जानकर नहीं, गलती से अगर छोड़ दिया तो उसकी नमाज हो जाएगी। बस उसको क्या करना है? सजदे सहव कर लेना है। सजदे सहव मालूम है ना किसको कहते हैं? खड़े हो जाना।
सजदे सौ, हाँ करके दिखाओ, पूरा अत्तहियात पढ़ने के बाद करके दिखाओ जी, हाँ 2 मरतबा करो, 2 मरतबा करना है, ठीक है। अत्तहियात पूरी दुआएं पढ़ने के बाद 2 मरतबा सजदा करना है, उसी को सजदे सौ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, उसी को सजदे सौ कहते हैं। फिर अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद उसको सलाम फेर देना है। क्या करना है? यानी सजदे सौ करने के बाद सलाम फेर देना है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका इसका ये है सजदे सौ का कि अगर किसी को नमाज के दरमियान में मालूम नहीं हुआ, पता नहीं चला, लेकिन बाद में याद आ गया, हो सकता है ना ऐसा, बाद में याद आ गया, अरे हमसे ये छूट गया है, हमसे वो छूट गया है, तो फिर क्या करेगा? उसको सजदे सौ करना है, 2 मरतबा सजदे कर सौ करना है। समझ में आ गई बात ना? तो सजदे सौ करना दोनों तरह से साबित है। एक तो सलाम फेरने से पहले करना ये भी साबित है, और दूसरा ये है कि सलाम फेरने के बाद भी आप सजदे सौ कर सकते हैं। दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं। समझ में आई बात ना? तो नमाज के वाजिबात कितने हैं? नमाज के वाजिबात 8 हैं, ठीक है। वाजिबात छूटेगा तो क्या करना पड़ेगा? सजदे सौ करना पड़ेगा। अरकान छूटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, रकात पूरा करके सजदे सौ करना पड़ेगा। रकात पूरा करके सजदे सौ करना पड़ेगा, है ना? रकात भी पूरा करना है और फिर सजदे सौ भी करना है। लेकिन अगर वाजिबात में से कोई छूटता है तो आप सिर्फ सजदे सौ से काम चला लेंगे, सजदे सौ से हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना इतनी? तो नमाज के वाजिबात कितने हैं? 8 वाजिबात हैं। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों का थोड़ा इम्तिहान लेना कि कितना माइंड लगा करके, कितना दिमाग लगा करके सुने हैं और कितना कितना आपके जहन में है। आइए बारी बारी आप बताइए। सबसे पहले ये बैठे, क्या नाम है? अंशु, आ जाओ बेटा। हाँ आइए, सबको खड़ा करेंगे, चाहे बड़े हों या छोटे हों, यहाँ तक कि जावेद भाई भी अभी आएंगे, इसलिए याद नहीं यार, याद क्यों नहीं? चलो बोलो, नमाज के वाजिबात क्या हैं? उधर देखो, मुझको मत देखो जी। हाँ, कौन कौन से हैं? इन्होंने कहा कि नमाज के 8 वाजिबात हैं। कितने हैं? बैठ जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे यार 10 मिनट। नमाज के 8 वाजिबात हैं। पहला क्या है? बोलो बोलो, कैमरे में कैद हो रहे हो। पहला क्या है? बोलो यार। तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरात कहना। क्या है? तकबीर तहरीमा को छोड़कर जितनी मर्तबा अल्लाह अकबर कहा जाएगा उसको कहना, यह पहला है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। दूसरा क्या है? गौर से सुनना इस मर्तबा, ठीक है? सभी लोगों को मैं बुलाऊंगा, कोई आज छूटेगा नहीं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, ये दूसरा है। पहला तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरात कहना, यानी अल्लाहु अकबर कहना। और दूसरा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। तीसरा क्या है? कुछ आगे चलो बोलो। तीसरा क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद क्या कहते हैं जी? खाली नमाज इसे जहन। हाँ, क्या कहना है? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तीसरा वाजिब क्या है? हाँ तेज़ बोलो यार, सबसे बड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, डील के एतबार से भी। हाँ चलिए तेज़ बोलिए। कैसे? हाँ ये हो गया। और चौथा क्या है? रुकू में सुबहान रब्बियल आला। अच्छा, क्या कहते हैं यार? रुकू में क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल आला कहते हो? अच्छा, अभी तक लग रहा है कि सुबहान रब्बियल आला ही कह रहे थे। हाँ, रुकू में क्या कहना है? सुबहान रब्बियल अजीम। और उसके बाद सुबहान रब्बियल आला कहाँ कहना है?
سجدے میں تیز بولو یار، ہاں سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کون سا رکن ہے؟ چھٹا رکن کیا ہے؟ چھٹواں، دونوں سجدوں کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اسی کو، وہ بھی واجب میں داخل ہے۔ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بولو۔ ارے یار معلوم ہی نہیں ہے تو ایسے بیٹھے رہتے ہو۔ ہاں بولو، رب اغفر لی یاد ہے نا؟ ہاں بولو بولو، بے عزتی کی بات نہیں ہے، سیکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، شرم کی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ آج جب سیکھے رہو گے تو پوری زندگی جو ہے کام دے گا، پوری زندگی میں آپ کا نماز جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گا، شریعت کے مطابق ہو جائے گا۔ شرم کی بات نہیں، ابھی بچے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بولو کیا کہنا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا مکمل دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ہے نا، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ساتویں چیز کیا ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ تشہد اول میں بیٹھنا، تشہد اول کرنا۔ کیا ہے؟ تشہد اول، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 تشہد پڑے گا، ایک تو بیچ میں ایک آخر میں، تو جو بیچ میں پڑے گا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد اول کہتے ہیں۔ اور جو 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز ہو گئی تو اس میں اول اور دوم نہیں کہنا بلکہ ایک ہی ہے، اس کو تشہد آخر کہیں گے۔ یہ فرق رکھنا، تشہد اول اور تشہد آخر کس نماز میں بنے گا؟ جو 4 رکعت والی نماز یا جو 3 رکعت والی نماز ہے اسی میں تشہد اول اور تشہد آخر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو 2 رکعت والی نماز ہے اس میں تشہد آخر ہی ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک رکن تشہد اول، اور 8ویں چیز ہے تشہد اول کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ نماز کے 8 واجبات ہیں۔ اب ایمن بھی آئیں گے انشاءاللہ، آ جاؤ بیٹا، سب کا نمبر آئے گا۔ اچھا اب اس کے بعد میں بغیر نام بولے ہوئے، ٹھیک ہے، آ جاؤ پہلے، اور اس کے لیے گفٹ یہ رکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، بغل میں رکھا ہوا ہے۔ چلیے، نماز کے کتنے واجبات ہیں؟ ہاں بولتے جائیے۔ ارے یار تمام تکبیرات کو کہنا سوائے تکبیر تحریمہ کے، وہاں شرط لگا دو، قید لگاؤ ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ تو اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ ارکان میں سے ہے۔ چلو غور سے سنو۔ ہاں پھر رکوع کے بعد کہاں جائیں گے؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 1 سے 3 مرتبہ۔ 1 مرتبہ واجب ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، اس کے بعد جو ہے آپ 3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ سجدے کے درمیان کی دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارزقنی۔ ہاں پھر اس کے بعد 2 اور بچا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہاں تشہد اول، کیا کہنا؟ تشہد اول میں۔ ہاں اور پھر تشہد اول، تشہد کرنا، وہ ساری دعائیں پڑھنا، وہ تشہد اول، اور اس کے لیے بیٹھنا یہ الگ سے ہے۔ ایک تو تشہد پڑھنا، تشہد کی جو دعائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بیٹھنا۔ اب کوئی جو ہے جھک کر کے پڑھ لے، کوئی کھڑے ہو کر کے پڑھ لے تو تشہد نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا تب جا کر کے۔ تو یہ نماز کے 8 واجبات ہوئے۔ اب جس کو بہتر یاد ہو اور جو چاہتا ہے کہ کچھ گفٹ اور انعام دیا جائے وہ سامنے آ جائے۔ 8 گنانا ہے بہترین سے، اور جب یہ والا ختم ہو جائے گا آفر، جس کے لیے بہتر یاد ہو وہ آئے، تو اس کے بعد پھر نام لے کر کے کھڑا کیا جائے گا تاکہ بچو نہ سکے۔ آ جاؤ۔ ارے یار ہاں چلیے، پہلا کیا ہے؟ تمام تکبیرات کہنا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تمام تکبیرات کہنا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ پہلا کیا ہوا؟
دوسرا کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ کہنا، سمی اللہ لمن حمدہ کہنا۔ تیسرا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ چوتھا ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ واجب ہے، اس کے علاوہ 3 مرتبہ سنت سے ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا، ہاں۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز کیا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ ہاں، ارے بہت لمبا یاد ہے تمہیں ماشاء اللہ۔ رب اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 7ویں چیز ہے تشہد اول کرنا۔ تشہد اول کیا ہے؟ 8ویں چیز ہے تشہد اول کے لیے بیٹھنا، تشہد اول کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ نماز کے 8 واجبات ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے فرق بتا دیا ارکان میں اور واجبات میں کیا فرق ہے، معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ ارکان یعنی اگر وہ چھوٹ جائے تو آ جاؤ، یہ سامنے آ جاؤ، جتنا بولا ہوں اتنا بولو۔ ہاں، میں سوال کر رہا ہوں، اگر کوئی جان بوجھ کر کے ارکان چھوڑتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جان بوجھ کر کے ارکان چھوڑتا ہے جان کر کے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بھول کر کے چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اب بولو۔ جو رکعت میں جو رکن چھوٹ گیا ہے ہاں، اس کے لیے اس رکعت کو پورا مکمل کرنا اور سجدہ سہو کرنا۔ ہاں، یعنی جس رکعت میں کچھ بھی چھوٹ گیا ہے ارکان میں سے تو مکمل طور سے وہ رکعت اس کو پورا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا۔ تو اگر کوئی ارکان جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن اگر غلطی سے چھوٹ جاتا ہے ارکان میں سے تو پھر وہ رکعت مکمل کر لے گا اور سجدے سہو کرے گا۔ یہ ارکان میں فرق ہے۔ واجبات میں کیا فرق ہے؟ واجبات میں کیا فرق ہے؟ اگر واجبات چھوٹتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ سجدے سہو سے ٹھیک کر سکتے ہیں، سجدے سہو کرے گا۔ اس میں بھی دو بتایا ہوں۔ اگر جان بوجھ کر کے واجبات کو چھوڑتا ہے، جانتا ہے کہ اس کو تکبیرات کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، جانتا ہے کہ اس کو سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، جانتا ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنا ہے، جانتا ہے کہ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، جانتا ہے کہ سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ رب اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھنا ہے، تشہد اول کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ہے، جان بوجھ کر کے معلوم ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، یہ جان بوجھ کر کے۔ اب اگر کوئی نہیں جانتا ہے، غلطی ہو گئی، یہ سب چھوٹ گیا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا، سجدے سہو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا۔ تو یہ فرق کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جس کو پتہ ہوگا کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے ارکان چھوٹیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، نماز کے واجبات چھوٹیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، یہ وہی کرے گا جس کو معلوم ہوگا۔ اس لیے یہ معمولی درس نہیں ہے، بہت اہم چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جس کی عمر 60 سال 70 سال پہنچ چکی ہے، آج بھی یہ سوال جائیں گے ان کے سامنے کریں گے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، بہت پکے نمازی ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر یہ سوال کر لیا جائے تو نہیں بتا سکتے ہیں، ہے نا عبدالرشید؟ نہیں بتا سکتے ہیں نا؟ ہاں، تو اگر سوال کر لیا جائے تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں، حالانکہ 70 سال تک وہ عبادت ہی کرتے رہ گئے، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اب اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چھوٹ گیا ہے، ارکان چھوٹا ہے تو کیا کریں گے، واجبات چھوٹا ہے تو کیا کریں گے۔ تو یہ میرے بچوں بہت ہی اہم درس ہے، اس کو یاد رکھو، اور یاد رکھنا اس بات کو، بچپن میں جو چیز یاد کر لو گے بالکل پتھر پر لکھنے کی طرح سے ہے، جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھ دو وہ کبھی نہیں مٹتا ہے، نہیں مٹے گا نا۔ اب یہ جو پتھر نیچے لگا ہوا ہے
اس پر کوئی چیز لکھا دیا جائے تو یہ کبھی مٹے گا؟ نہیں مٹے گا نا. یا اسی طرح سے کہیں اور پتھر رکھا ہوا ہے, اس پر تھوڑا کٹنگ کر کے لکھا دیا جائے, نہیں مٹے گا نا. تو ٹھیک اسی طرح سے ہے, اگر بچپن میں آپ یاد کریں گے تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا اور کبھی بھی آپ بھولیں گے نہیں. اس لیے آپ ان چیزوں کو یاد کیجئے. نماز کی شرطیں مکمل طور سے یاد ہو, نماز کے ارکان مکمل طور سے یاد ہوں, نماز کے جو واجبات ہیں وہ مکمل طور سے یاد ہوں. انشاءاللہ آپ کی نماز بہتر اور کریکٹ ہو جائے گی اور بالکل سنت کے مطابق پڑھنے والے شمار کیے جائیں گے کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق چل رہی ہے. اس لیے اس درس کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اور ہمارے جو بچے اس جگہ پر اور جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو نماز کے ارکان و واجبات اور شرائط یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سبھی لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.